تو دیکھیے ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے غم بھی ہٹا دیتا ہے اس سے دور، دنیا کی غموں سے نجات۔ آج غموں سے سب پریشان ہیں، دنیا میں سب پریشان ہیں۔ کوئی انسان بول سکتا دنیا میں سب سے خوش میں ہوں، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا علی کل حال، ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اپنے نفس سے ہر شخص پریشان ہے، میرے سے نیکیاں نہیں ہو رہی ہے، میری بیوی میرا سنتی نہیں، میرے بچے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے کام والے میرے سنتے نہیں، میرا بزنس ہاتھ سے جا رہا ہے، میرا ہے نا۔ اس کے بعد بھی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم ذہنی پریشانیوں میں، اس لیے کہ دنیا آزمائش ہے، یہ تو ہونا ہی ہے نہیں ہے۔ تو ہم جب ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیاوی تکلیفوں کو اس نیک اعمال، عمل صالح کی وجہ سے جو تسلسل کنٹینیوٹی میں مومن کرتا ہے، دور کرتا جاتا ہے۔ آئیے جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 65 آیت نمبر 2 اور 3 نے فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی اختیار کرنا نیکی اختیار کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی یہ نہیں کہ بس اللہ کا ڈر بولے تو کانپتے ہوئے آپ کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے، ڈر یہ کہ میرے خالق نے مجھے بنایا تو اسی کی عبادت کروں، جو وہ چاہتا ہے اس کی فرمانبرداری کروں، اس کی نافرمانیوں سے بچوں، اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لوں، اس کو جو چیز ناپسند ہے اس کو اپنی ناپسند بنا لوں، اس کی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر دوں، اس کی شریعت کے علاوہ کچھ کام نہ کروں۔ یہ تمام باتیں تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنا آسان ہے، یجعل لہ مخرجا، مشکلوں سے، مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے نکلنا آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، ایک صحابی تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے رومی سلطنت کے اندر، ان کے والدین آ کر کہا اللہ کے رسول ہمارے بچے کو گرفتار کر لیا گیا، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، خوب توبہ کرو اپنے رب سے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، خوب استغفار کرو اپنے رب سے۔ اور ان دونوں نے خوب استغفار کیا۔ رات میں وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کی رات میں میری کڑیاں اچانک ٹوٹ گئی، ٹکڑے ہو گئی، اور میرے پیر کھل گئے، مطلب زنجیروں میں، جو پرزنر آف وار تھے، وہ ایک مجرم تھے جو جنگ میں آئے تھے، مطلب وہ تو اسلام کے لیے لڑ رہے تھے لیکن ان کے لیے تو مجرم تھے نا، رومیوں کے لیے، ٹوٹ گئی۔ وہ نکلے، ایک اونٹنی پکڑی، اس پہ سوار ہوئے، جب اونٹنی پر سوار ہے تو بہت سارے اونٹ پیچھے لگ گئے اس کے اونٹنی کی، ہوتا نا ایک جانور کے پیچھے کچھ لوگ چلتے رہے، وہ جب بھاگ کر آئے، ان کو تو اپنی جان بچانا تھی، کئی اونٹ بھاگ کر آ گئے۔ صبح جب گھر آئے، والدین سے ملے، فجر کی نماز کے بعد والدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے سن لی، استغفار کا فائدہ ہو گیا، کہ تو اللہ کا ڈر تقوی اختیار کر لیا تھا نا، توبہ کی تھی اپنے گناہوں سے، اور وہی انسان توبہ کرتا ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے دل میں۔ تو بچہ چھوٹ کر آ گیا، اس لڑکے نے کہا اللہ کے رسول یہ اونٹنی پہ تو میں بھاگ کر آیا تھا دشمن سے بچنے، یہ اور بھی اونٹ آ گئے ساتھ، اب ان کا کیا کروں؟ اور اونٹ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، آج کے زمانے میں ایسا کئی صاحب کو کہیں کاریں مل گئی ایک ساتھ مہنگی والی، انداز لگا، تو کہا میں اس کا کیا کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے تکلیفوں سے نکالنا، غموں سے، دکھوں سے نکلنا آسان کرتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس طرح سے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، یہ اونٹ تمہارے ہو گئے، روزی مل گئی تم کو، دشمن سے نجات تو نجات، روزی بھی، کہیں اونٹ مل گئے، کہیں اونٹ ملنا بولے تو آدمی کا اچانک لکھوں پتی ہو جانا، جس کو کہیں گے ہم مالدار ہو گیا،